الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. رفت رکوع. گزشتہ رکوع میں طلاق کے مسائل کا بیان تھا. اس رکوع میں عدت کے مسائل کا بیان ہے. اس رکوع میں عدت کے مسائل کا بیان ہے. موضوع رکوع مسائل عدت. مسائل عدت اور اس کے ضمن میں مسائل رعایا وراعی. رعایا وراعی حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی بہن ایک صحابی کے نکاح میں تھی، انہوں نے اس کو طلاق دے دی. عدت گزر گئی، طلاق مغلظہ نہیں تھی. انقضاء عدت کے بعد مشورہ خطبہ کیا. اس خاتون کو کئی حضرات نے نکاح کا پیغام بھیجا. حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ کے جو پہلے بہنوئی تھے جنہوں نے طلاق دی تھی، انہوں نے بھی پیغام نکاح بھیجا. معقل کی بہن یہ چاہتی تھی کہ اپنے سابقہ شوہر کے پاس واپس چلی جائیں، انہی سے نکاح کر لیں. گنجائش موجود تھی، طلاق مغلظہ نہیں تھی. لیکن معقل ابن یسار وہ بضد ہو گئے کہ نہیں، اس نے پہلے طلاق کیوں دی تھی. انہیں ناراضگی تھی، غصہ تھا.
انہوں نے بہن کو روک دیا کہ میں تمہیں تمہارے سابقہ شوہر کے ساتھ شادی کی اجازت نہیں دوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں حکم ہے جب تم طلاق دو عورتوں کو فبلغن اجلہن، پھر پہنچ جائیں وہ اپنی عدت کو، یعنی ان کی عدت گزر جائے، انقضت عدتہن، ان کی عدت گزر جائے، فلا تعضلوہن، سو تم ان کو نہ روکو، ان ینکحنا، اس بات سے کہ وہ نکاح کریں، ازواجہن، اپنے شوہروں سے، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جام باہم رضامندی اختیار کریں دستور کے مطابق۔ یہ تھا حکم انتظامی نمبر 29۔ ان کو نکاح سے نہ روکو جب وہ باہم دستور کے مطابق رضامندی اختیار کر لیں۔ ذالک یوعظ بہ، ذالک کا مشار الیہ مضمون، اس مضمون کی نصیحت کی گئی، یہ مضمون کے نصیحت کی گئی اس مضمون کے ساتھ اس شخص کو جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، نہ روکنے کے مضمون کی ایمان والوں کو نصیحت کی گئی۔ ذالکم ازکا لکم واطہر، حکم کی علت، حکمت، نکاح کی اجازت کی حکمت، یہ زیادہ صاف ہے، ستھرا ہے تمہارے لیے اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ اگر وہ پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کرے گی تو یہ دل کے لیے زیادہ صاف ہوگا، بدن کے لیے زیادہ پاک ہوگا کہ دونوں پہلے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کر چکے ہیں۔ اور اگر کہیں اور نکاح ہوگا تو گویا کہ خاتون نے نئے مرد کو دیکھا اور مرد نے نئی خاتون کو دیکھا، اور یہ خاتون اس کے دل میں پچھلے شوہر کا بھی خیال رہے گا، اس لیے فرمایا یہ دل کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے کہ وہ پہلے شوہر کے پاس ہی جائے اگر گنجائش موجود ہے۔ ذالکم ازکا لکم واطہر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں اور تم بولو نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں تم۔ بے اعتبار تعبیل کے اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ راعی حکمران جب سلطنت سے معزول ہو جائے، حکومت سے معزول ہو جائے، تو وہ سلطنت کے امور میں رکاوٹ نہ پیدا کرے، دخل نہ دے۔ جیسے کہ خاتون کو کے بارے میں حکم ہے کہ ولی ان کو کا شوہروں کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکیں۔ اس سے بطور التعویل کے یہ معلوم ہوا کہ اگر ایک حکمران حکومت کے منصب پہ نہیں ہے تو وہ حکومت کے لیے خلل نہ ڈالے، مسائل نہ پیدا کرے۔ تفسیر بھی آپ کے سامنے آ گئی، تعویل بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ یہ جو میں نے تفسیر آپ کے سامنے کی، یہ جمہور مفسرین کی رائے، تمام مفسرین نے یہ تفسیر اختیار کی اور اسی شان نزول کے پس منظر میں یہ تفسیر نقل کی۔ لیکن ہمارے مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس تفسیر کی صورت میں انتشار ضمائر لازم آتا ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا غور کرو۔ اذا طلقتم النساء، اذا طلقتم کا مصداق پہلا شوہر ہے، کون ہے؟ پہلا شوہر۔ فبلغنا اجلہن، یہ ضمیریں لوٹ رہی ہیں
فبلغنا اجلہن ازواج اور بیویوں کی طرف. فلا تعذلوہن، لا تعذلو کا مصداق کون ہے؟ بتاؤ اس کا مخاطب کون ہے؟ جو تفسیر میں نے کی اولیاء. کون ہے؟ اولیاء. مولانا سندھی فرماتے ہیں یہ انتشار ہے. انہوں نے ایک تفسیر اور کی، وہ تفسیر آپ کو بتانا چاہتا ہوں. حضرت سندھی نے فرمایا کہ یہ دونوں خطاب طلقتم اور لا تعذلو کے دونوں خطاب زوج کو ہیں. ازواجہن سے مراد بننے والا شوہر ہے. اب مانا جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو شوہروں تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو تو پھر ان کو آگے نکاح کرنے سے نہ روکو، نئے شوہروں سے نکاح کرنے سے بولو نہ روکو، رخنا اندازی نہ کرو. جیسے کہ پہلے ایک حکم گزر چکا کہ فرمایا کہ امسکوہن بمعروف او سرحوہن بمعروف. کچھ لوگ اس طرح کرتے رجوع کر لیتے اور پھر بساتے بھی نہیں تھے، تو فرمایا ان کو آگے شادی کرنے سے نہ روکو. خیر جمہور کی تفسیر وہی ہے جو پہلے میں نے آپ کے سامنے نقل کی. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. حکم نمبر 30. حکم نمبر 30 حقوق اولاد. بیویوں کی عدت بیان کرنے کے بعد اب اولاد کے حقوق. مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو 2 سال پورا. مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال. اس کے لیے جو چاہے کہ پورا کرے رضاعت کو، اس کے لیے کہ جو چاہے پورا کرے رضاعت کو. ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کے نزدیک مدت رضاعت 2 سال ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مدت رضاعت 2.5 سال ہے. امام صاحب فرماتے ہیں قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا. حملہ اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے ہے. یہ 2.5 اس کا اٹھانا، حمل سے مراد بچے کو ہاتھ میں اٹھانا ہے. فصالہ سے مانا دودھ چھڑانا. 30 مہینے بنتے ہیں 2.5 سال. یہاں آیا 2 سال تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ 2 سال مدت رضاعت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ 2 سال گزرنے کے بعد فوری تو دودھ چھڑوایا نہیں جا سکتا. جو دودھ چھڑوانے کے لیے بھی تو ایک وقت درکار ہے، ایک عرصہ درکار ہے. تو فرماتے ہیں وہ جو 6 مہینے ہیں اس 6 مہینے میں دودھ چھڑوایا جائے گا. جب 2.5 مہینے گزر جائیں گے، 6 مہینے جب گزر جائیں گے تو اب دودھ مکمل چھڑوا دیا جائے گا. لیکن فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے کہ 2 سال سے زیادہ بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہیے. اور سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ آج کل عورتوں کو اس مسئلے کا ہی پتہ نہیں. بعض تو بڑی نازک خواتین ہیں وہ بچے کو دودھ پلاتی ہی نہیں ہیں. ان کی جوانی اور ان کے حسن میں فرق پڑتا ہے. وہ چاہتی ہیں کہ ہم 10 بچے جننے کے باوجود بھی اسی طرح رہیں جیسے کنواری تھی. وہ دودھ ہی نہیں پلاتی. یہ بچے کے ساتھ ظلم ہے، اس کی حق تلفی ہے. اور بعض دیہاتی عورتیں 3 سال تک بچے کو دودھ پلاتی پھرتی. سمجھو اتنے کدو ہو جاتے ہیں پھر بھی دودھ پیتے رہتے ہیں. ٹردہ وداریات کھیر پیتی ود رہ گیا. ہاں بھائی تو یہ 2 سال ہے. پھر وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور اس پر جس کے لیے جنا گیا یعنی باپ. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ سے مراد کون ہے؟
الذی ولد لہ باب، باب پر ہے رزقہن، ان کا رزق، ان ماؤں کا، دودھ پلانے والیوں کا رزق اور ان کے کپڑے دستور کے مطابق، ان کا لباس، ان کیا کھانا، دودھ پلانے والی ماں کا کھانا پینا پہننا یہ باپ کے ذمے ہے، اس لیے کہ دودھ پلانا شرعی طور پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ ذمہ داری ہے یہ بچہ باپ کا ہے، اس لیے اگر وہ پلا رہی ہے تو یہ اس کی مروت ہے اور اس کی ضروریات، نکاح باقی ہو تب، نکاح باقی نہ ہو تب، عدت ہو تب، ہر صورت میں بچے کے باپ کے ذمے اس کے تقاضے، اس کی ضروریات، رزقہن و کسوتہن بالمعروف۔ اب وہ کتنا ہونا چاہیے، اس میں خطرہ ہے جھگڑے کا۔ بی بی صاحبہ کہے گی مجھے تو 10 سوٹ چاہیے گرمیوں کے اور 10 چاہیے سردیوں کے، میاں صاحب کہے گا کہ میں تو 2 لا کے دوں گا گرمیوں کے اور 2 لا کے دوں گا سردیوں کے۔ تو اللہ نے اس کے لیے ضابطہ بیان کیا، نہ مکلف کیا جائے کوئی جی مگر اس کی طاقت کے مطابق، اس کی وسعت کے مطابق۔ اگر شوہر باحیثیت ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے، غریب ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے، اور نہ نقصان دی جائے والدہ اپنے بچے کی وجہ سے، اور نہ بچہ ولا مولود لہ، نہ باپ اپنے بچے کے بسبب۔ ماں کو بھی نہ ستاؤ، ولا تضار والدۃ بولدہا، نہ نقصان لی جائے والدہ اپنے بچے کے بس، بلا وجہ ماں سے لے کر بچہ کہیں اور دودھ کے لیے دے دیا جائے، ایسا بھی نہ ہو، ماں کو بھی نہ ستاؤ، اور باپ کو بھی بچے کی وجہ سے نہ ستایا جائے کہ بچے کی دودھ پلانے والی ماں بلیک میل کرے اس کے باپ کو، اس سے مطالبے کرے، اس سے تقاضے کرے، ڈیمانڈیں کرے، اب یہ لا دو، یہ لا دو، یہ نہیں لا دیتے آج میں دودھ نہیں پلاؤں گی۔ تو نہ باپ کو تنگ کیا جائے ستایا جائے، نہ ماں کو تنگ کیا جائے ستایا جائے۔ بطور التاویل کے اس سے ایک مسئلہ اور معلوم ہوا، اور وہ مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اسلامی ریاست میں نو مسلموں کی تربیت کے لیے اور غیر مسلموں میں اسلام کے داخلے کے لیے مبلغ مقرر کیے جائیں، اور ان مبلغین کا خرچہ وہ راعی کریں، وہ حکومت کرے اور اپنی حیثیت کے مطابق کرے۔ حکومت مضبوط اور امیر ہو تو کھلا خرچہ دے، حکومت غریب اور تنگ دست ہو تو واجبی خرچہ کرے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو مبلغین کی ضروریات کی تکمیل یہ راعی کا فریضہ ہے، جیسے بچے کی ماں کے خرچے یہ راعی اصغر کے ذمے ہیں، ایسے مبلغین کے خرچے یہ راعی اکبر کے ذمے ہیں۔ یہ بطور تعویل کے معلوم ہوا۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور باپ کے وارث پر بھی اسی طرح ہے۔ باپ مر گیا اور اس کے بچے کو دودھ پلایا جا رہا ہے، تو اب اس باپ کے جو وارث ہیں دودھ پلانے والی کو یہ اس بچے کے باپ کی طرف سے خرچ دیں گے، وارث پر بھی اسی طرح ہے۔ تو ٹھیک ہے، اور بطور التاویل کے معلوم ہوا کہ گدی نشین کا فریضہ ہے، اگر سربراہ مملکت اور راعی فوت ہو گیا یا معزول ہو گیا یا معزول کر دیا گیا تو جو اس کا گدی نشین ہے، جو اس کی مسند نشین ہے، جو اس کے مسند پہ آیا، اس کا فریضہ ہے مبلغین کے خرچے برداشت کرے، مبلغین کی تنخواہوں کا انتظام کرے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ بَيْنَهُمَا، سو اگر دونوں ارادہ کرے،
باپ بھی ماں بھی، فصالاً دودھ چڑوانے کا، عن تراض منہما باہم رضامندی سے، آپس میں رضامندی سے، وتشاور اور مشورے سے، فلا جناح علیہما تو ان پہ کوئی حرج نہیں۔ جب دونوں کا مشورہ ہو جائے کہ اب بچہ بڑا ہو جائے، اب خوراک لینے لگ گیا ہے، دودھ چھڑوا دیں، تو دونوں باہم رضامندی اور مشورے کے ساتھ دودھ چھڑوا سکتی ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو کہ طلب کرو دودھ پلانے والیاں، ان تسترضعوا کہ تم دودھ طلب کرو، اولادکم اپنی اولاد کا، مراضع غیر امہات محذوف ہے، ان تسترضعوا مراضع غیر امہات، اگر تم دودھ طلب کرو دائیوں سے ماں کے علاوہ اپنی اولاد کا تو کوئی حرج نہیں۔ باپ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ماں بیمار ہے، وہ اس کی صحیح پرورش نہیں کر سکے گی، یا عذر ہے پرورش نہیں کر سکے گی، اور وہ کوئی دائی یا دوسری دودھ پلانے کے لیے چاہتا ہے اور اس سے معاملہ طے کر لے میرے بچے کو تو دودھ پلا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اذا سلمتم، جب تم سپرد کر دو، ما وہ اجرت، آتیتم بالمعروف جو تم لائے دستور کے مطابق، جو تمہاری آپس میں اجرت طے ہوئی ہے وہ اس خاتون کو دے دو، اور اس بارے میں اللہ سے ڈرو، گڑبڑ نہ کرو، بے ایمانی نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور جانو کہ اللہ اس کے ساتھ کہ تم کرتے ہو دیکھنے والے ہیں۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، پہلے بھی عدت کے مسائل کا بیان تھا، اب بھی عدت کے مسائل کا بیان۔ حکم انتظامی نمبر 31، اور وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑتے ہیں بیویاں، یہ بیوہ کی عدت کا بیان ہے۔ بیوہ کی عدت، جن کے شوہر وفات پا گئے اور بیویاں چھوڑ گئے، رو کے رکھیں وہ اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن، 4 مہینے بولو 10، 4 مہینے 10 دن وہ اپنے آپ کو روکے، 4 مہینے 10 دن، اگر تو چاند رات وفات ہوئی ہے پھر تو اسی طرح گنیں گے 4 مہینے 10 دن، لیکن اگر وفات درمیان مہینے میں ہوئی ہے پھر عدت خاتون گزارے گی 130 دن، 130 دن۔ اور عدت کا معنی یہ ہے کہ وہ گھر میں رہے گی، زیب و زینت نہیں کرے گی، ٹھیک ہے، زیب و زینت نہیں کرے گی، نئے کپڑے نہیں پہنے گی، بناؤ سنگار نہیں کرے گی، دن کے وقت گھر سے باہر جا سکتی ہے اپنے حوائج کی خاطر، رات گھر میں گزارے گی، شام سے پہلے پہلے گھر واپس آئے گی، یہ بیوہ کی عدت ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب پہنچ جائیں وہ اپنی عدت کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، سو تم پہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ کرتی ہیں وہ اپنی ذات میں دستور کے مطابق اجازت نکاح بعد از عدت، بیوہ عدت گزرنے کے بعد شادی کر سکتی ہے، اس کو کوئی نہ روکے۔ بعض خاندانوں میں یہ جبر ہے کہ بیوہ کو آگے شادی نہیں کرنے دیتے، یہ ظلم ہے، جبر ہے، قرآن کے حکم کے سری خلاف۔ اگر وہ عدت گزرنے کے بعد کہیں حق کرنا چاہتی ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ بطور التاویل کے اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر راعی بدل گیا ہے تو پہلے راعی کو دوسرے راعی کے معاملات میں دخل دینے کی اجازت نہیں، پہلے حکمران کو دوسرے حکمران کے معاملات میں دخل دینے کی اجازت بولو نہیں، اور اللہ اس کے ساتھ کہ تم کرتے ہو خبردار ہے۔ ولا جناح علیکم، حکم نمبر 32، عدت میں پیغام نکاح کا حکم بیان کیا جا رہا ہے اس آیت میں، عدت میں پیغام نکاح کا حکم، اور کوئی حرج نہیں تم پر اس میں کہ اشارہ کرو تم اس کے ساتھ عورتوں کے پیغام نکاح سے
یا چھپاؤ اپنے دلوں میں، یا چھپاؤ اپنے، دیکھو بھائی عدت میں بیوہ یا مطلقہ جو بھی عدت میں ہے اس کا نکاح کرنا حرام ہے، نکاح نہیں ہوگا۔ اگر کوئی عدت میں نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح، ارے بولے بھائی، نہیں ہوگا، یہ بات ہے۔ کیا کوئی اس کو پیغام نکاح دے سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کی کئی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی زبان سے صراحتاً پیغام نکاح دے، عدت کے اندر بیوہ سے، مطلقہ سے یہ کہے کہ میں تیرے ساتھ شادی کروں گا، یہ حرام ہے۔ قرآن کریم نے اسے منع کیا، وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور فرمایا لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، چھپ چھپ کر شادیوں کے وعدے وعید نہ کرو، یہ حرام ہے۔ عدت میں صریح الفاظ کے ساتھ پیغام نکاح ناجائز۔ دوسری صورت اشارہ کرتا ہے، صرف زبان سے اشارہ کرتا ہے عدت، مثلا یوں کہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ اللہ آپ کو اچھا رشتہ دے گا، اللہ کسی نیک آدمی کا انتظام کر دے گا، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اس طرح کے اشارے کرتا ہے تو یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز دل میں ارادہ رکھتا ہے کہ فلاں جو بیوہ بیٹھی ہے اس کی عدت گزر جائے، اس کو پیغام نکاح بھیجوں گا، اس سے شادی کروں گا، اس سے نکاح کروں گا، تو یہ بھی جائز ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کوئی دل میں یہ ارادہ رکھتا ہے کہ عدت میں ہی نکاح کر لوں اس سے، تو یہ بھی حرام ہے۔ اب آیت دیکھو، کوئی حرج نہیں تم پر فیما اس میں عرضتم بھی کہ تم اشارہ کرو اس کے ساتھ من خطبت النساء عورتوں کے خطبے سے، یعنی پیغام نکاح سے، ایک صورت۔ دوسری صورت او اکننتم فی انفسکم، یا چھپاؤ تم اپنے دلوں میں کہ عدت کے بعد اس سے نکاح کروں گا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، یہ بھی جائز۔ علم اللہ، اللہ نے جانا، انکم ستذکرونہن، کہ تم ان سے ذکر کرو گے، اس لیے اجازت دے دی۔ ولکن لا تواعدوہن، تیسری صورت، لیکن ان سے نہ وعدے کرو، سرًا، چھپ چھپ کر وعدے نہ کرو، مگر یہ کہ کہو تم دستور کے مطابق، کنائے میں، اشارے میں بات کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور مت قص کرو نکاح کی گرہ کا، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ گزر جائے عدت اپنی، گزر جائے لکھت اپنی مدت کو، یعنی عدت گزر جائے۔ نکاح کا ارادہ نہ کرو جب تک کہ عدت نہ گزرے۔ وَاعْلَمُوا، اور یقین رکھو اللہ جانتا ہے اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے۔ فَاحْذَرُوا، اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور اللہ اور یقین رکھو کہ اللہ بخشنے والے ہیں، حوصلے والے ہیں، اللہ بخشنے والے ہیں، حوصلے والے ہیں۔ اب یہ حکم آپ کے سامنے آ گیا، اس سے بطور تعویل کے ایک بات یہ معلوم ہوئی، وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، کہ کوئی شخص حکومت کے خلاف یہ تحریک چلائے اور کہے کہ اس کو ہٹاؤ میں حکومت کروں گا، یہ جائز نہیں۔ جیسے کہ یہ جائز نہیں ہے کہ عدت کے اندر تم پیغام نکاح دو، عدت کے اندر نکاح کا وعدہ وعید کرو، ایسے ہی کوئی شخص کسی راعی کے خلاف آواز اٹھائے، کسی حکمران کے خلاف آواز اٹھائے اور یہ کہے کہ اس کو ہٹا کر میں حکمران بنوں گا، یہ ٹھیک نہیں۔ ہاں اشارہ کر سکتا، لوگ پریشان ہیں کہ اس کو ہٹائیں گے تو کس کو حکمران بنائیں گے، اشارہ کر سکتا ہے، یوں کہہ سکتا ہے کہ اگر
یہ نظام مملکت ٹھیک طریقے سے نہیں چلا سکتا تو ہم اس کو ہٹائیں گے اور اللہ تعالی ہمیں کوئی اور حکمران دے دے گا. اچھے لوگوں کی کمی نہیں، دیانتدار لوگوں کی کمی نہیں، کوئی دیانتدار آدمی اس منصب پہ آ سکتا ہے. یوں اشارہ کر سکتا ہے، یوں نہیں کہہ سکتا کہ میں اب حکومت بنوں گا، مجھے وزیر اعظم بناؤ. کئی لوگوں کو وزیر اعظم بننے کی بڑی جلدی ہے، وہ بیچارے سوتے ہیں تو انہیں خواب میں نظر آتا ہے کہ وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے، اس لیے وہ اٹھتے ہی بیان دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ پلید ہے اور میں دھلا ہوا ہوں، میں بیٹھوں گا حکومت میں. اس نے کمپنی بنا لی ملک سے باہر، اب میں بیٹھوں گا. اب انہوں نے کہا تو نے بھی بنائی. تو عجیب لوگ ہیں، ملک میں تماشا مچایا ہوا ہے. ہر ایک کو نفسانیت ہے، لالچ ہے. ہر ایک یہ سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں ضروری ہوں، میں نہیں تو ملک بھی نہیں. تم سارے بے ایمان ہو، تم میں کوئی ایک بھی حکومت کے قابل نہیں. سب کھا رہی ہیں، سب پی رہی ہیں، سب لوٹ رہی ہیں. ملک سے باہر پیسے لے گئے، وہاں پر جمع کروایا پیسہ اور ملک کو کنگال کر دیا. اگر یہی پیسہ جو ملک کے باہر ہے ملک میں واپس آ جائے تو ملک ترقی کر دے. ربط، رکوع کا ربط. گزشتہ رکوع میں بھی عدت کے مسائل کا بیان تھا، اس رکوع میں بھی عدت کے مسائل کا بیان ہے. گزشتہ رکوع میں بھی تقوی کی ضرورت کا بیان تھا. اس رکوع میں تقوی کے لیے نماز کو ضروری قرار دیا گیا ہے. موضوع رکوع آداب خانہ داری. آداب خانہ داری، گھر کے آداب، گھر کیسے چلائیں. بھئی رکوع کے شروع میں عدت کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. مطلقہ کی عدت کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. جس خاتون کو طلاق ہو گئی اس کی 4 صورتیں ہیں. طلاق ہوئی رخصتی سے پہلے. رخصتی سے مراد یہ ہے کہ اس میاں بیوی میں کبھی تنہائی نہ ہوئی ہو، خلوت صحیحہ نہ ہوئی ہو. آج کل تو یہ بھی ہے کہ رخصتیاں ابھی نہیں ہوتی، پہلے سے تعلقات جڑ جاتے ہیں. تو یہ تعلق کا جڑ جانا یا ان کا تنہائیوں میں اٹھنا بیٹھنا یہ بمنزل رخصتی کے، گویا کہ رخصتی ہو گئی. ٹھیک ہے، خلوت صحیحہ کے ساتھ گویا کہ رخصتی ہو گئی. طلاق ہوئی، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی. طلاق ہوئی رخصتی کے بعد 2 صورتیں. پھر دونوں صورتوں میں مہر مقرر تھی یا نہیں تھی، مہر مقرر تھی یا نہیں تھی. ہر ایک کا حکم جدا ہے. اگر نکاح ہوئی، اگر طلاق ہوئی رخصتی سے پہلے اور مہر مقرر نہیں تھی تو اس آیت نے بتایا کہ متعہ دینا پڑے گا. اور متعہ کا معنی ہے ایک سوٹ کپڑوں کا بطور گفٹ کے، بطور تحفے کے دینا پڑے گا. کس صورت میں؟ کیا کہہ رہا ہوں میں کہ طلاق ہوئی کب؟ اب بولو یار، احکام ہے. کب؟ رخصتی سے پہلے.
اور حق مہر مقرر نہیں تھی، خلوت سیاح بھی نہیں ہوئی، تو شوہر کو کیا دینا پڑے گا؟ ایک سوٹ۔ اس کو کہا وَمَتِّعُوهُنَّ، ان کو متعہ دو، سوٹ کپڑوں کا دو، کیسا ہو؟ 5 لاکھ کا بھی ہے، 50 اور 500 کا بھی ہے، کیسا دیں؟ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، وسعت والے پر اسی مقدار میں، تنگ دست پر اسی مقدار میں، شوہر کی حیثیت کے مطابق متع ہوگا۔ اور اگر طلاق ہوئی رخصتی سے پہلے اور حق مہر مقرر تھی، خلوت سیاح نہیں ہوئی، تو اب قرآن نے یہاں حکم دیا فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، آدھی حق مار دینی پڑے گی۔ کتنی حق مار دینی پڑے گی؟ آدھی حق۔ مثلا کسی کے حق مار طے ہے 50,000 روپے، تو 25,000 اس کو دینا پڑے گا، یہ ضروری ہے۔ اکثر لوگ بیویوں کے حق مار کھا مرتی ہیں، اچھے اچھے سیٹھ لوگ بھی کھا مرتی ہیں، یہ بیویوں کا حق ہے۔ آگے سورۃ النساء میں مستقل یہ بحث آ رہی ہے بیویوں کی حقوق کی، حق مہر کی، آدھی حق مار دینی پڑے گی۔ لیکن اگر رخصتی کے بعد طلاق ہوئی، پھر بھی 2 صورتیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اس کی حق مہر مقرر تھی، تو جتنی حق مہر مقرر تھی وہ پوری دینا ضروری ہے، آتوہن اجورہن۔ اور اگر حق مہر مقرر نہیں تھی اور رخصتی کے بعد طلاق ہوئی، تو پھر مہر مثل دینی پڑے گی۔ اور مہر مثل کیا ہوتا ہے؟ لڑکی کے خالاؤں میں، لڑکی کی پھوپھیوں میں جو حق مہر مروج ہے، وہ حق مہر دینی پڑے گی۔ مولانا عثمان صاحب رات کو عبادت کرتے رہے ہیں یا کوئی ڈرامہ دیکھتے رہے؟ تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا جناح علیکم۔ اب یہ مطلقہ کی 4 قسموں کا حکم۔ مطلقہ کی میں نے کتنی قسمیں بتائیں آپ کو؟ دیکھو بھائی، میں پوری وضاحت کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، میں صرف ترجمے پہ گزارا نہیں چلا رہا۔ بعض جگہ دورہ تفسیر ہوتا ہے، شبینہ ہوتا ہے ترجمے کا، جیسے تلاوت کا شبینہ ہوتا ہے، ترجمے کا شبینہ ہوتا ہے۔ تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی تشنگی باقی نہ رہے۔ لا جناح علیکم، کوئی حرج نہیں تم پر، ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دو، ما لم تمسوہن، جب تک کہ تم ان کو نہ چھوو، یا مقرر کی تم نے یا نہ مقرر کرو ان کے لیے حق مہر۔ پہلی صورت ومتعوہن، ان کو متع دو۔ متع کا لفظ 3 جگہ استعمال ہوتا ہے۔ ایک متعۃ الطلاق، طلاق میں استعمال ہوتا ہے، اس سے مراد ایک جوڑا کپڑے کا۔ ایک متعۃ النکاح، ایک متع کا نکاح کرنا، یعنی مخصوص مدت کا نکاح کرنا، جو اہل سنت والجماعت کے نزدیک حرام ہے۔ اور تیسرا متعۃ الحج، حج تمتع، اس کو متعۃ الحج کہتے ہیں۔ تو یہاں متعۃ الطلاق ہے، متعوہن، ایک کرتا اور ایک چادر، ایک تہبند۔ علی الموسع قدرہ، وسعت والے پر اسی کی مقدار، اور تنگ دست پر اسی کی مقدار۔ متاع بالمعروف، نفع اٹھانا ہے دستور کے مطابق۔ حقا علی المحسنین، ثابت ہے نیک لوگوں پر، نیک لوگ یہ ادا کریں۔ بطور تعویل کے معلوم ہوا کہ جب پبلک، عوام، رعایا راعی کو معزول کر دے، تو راعی کے لیے کچھ گفٹ کا انتظام کر دے، اس کو کچھ تحفے تحائف دے دے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً،
اور اگر تم طلاق دو ان بیویوں کو اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھویا، اس حال میں کہ مقرر کی تم نے ان کے لیے حق مہر، یہ دوسری صورت، فنصف ما فرضتم، پس آدھی ہے وہ حق مہر جو تم نے مقرر کی، آدھی حق مہر دینی پڑے گی، الا مگر ان یعفونا، یہ کہ وہ بیویاں معاف کر دیں، بیوی کہے میں آدھی بھی نہیں لیتی تو ٹھیک ہے، یہ طلاق دیتا ہے، بیوی کہتی ہے میں آدھی حق مہر بھی نہیں دیتی، معاف کر سکتی، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کرے وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، نکاح کی گرہ کس کے پاس ہے؟ شوہر، شوہر معاف کر دے۔ آپ کہیں گے شوہر کیسے معاف کر سکتا ہے؟ شوہر کا معاف کرنا یہ ہے کہ وہ یہ کہے میں آدھی نہیں پوری دوں گا، نہیں سمجھے بات؟ بیوی کا معاف کرنا یہ ہے وہ کہے کہ میں کچھ بھی نہیں لیتی، آدھی بھی نہیں لیتی، اور شوہر کا معاف کرنا کیا ہے؟ وہ کہے میں پوری دوں گا۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور یہ کہ تم معاف کرو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، تم معاف کرو شوہر پوری دے دے اور لڑکی کا جذبہ یہ ہو کہ میں کچھ بھی نہ لوں تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور مت بھلاؤ مہربانیاں آپس میں فضل کو نہ بھلاؤ، بے شک اللہ اس کے ساتھ کہ تم کرتے ہو دیکھنے والے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حکم نمبر 34، 33 تھا رکوع کے شروع میں، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، یہ 34۔ حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ ربط بیان فرماتے ہیں، بڑا بہترین ربط۔ ماقبل میں نکاح، طلاق، عدتوں کے مسائل تھے، فرمایا انہی جھگڑوں میں نہ الجھتے رہو، کچھ نماز کا بھی خیال کرو۔ ان جھگڑوں میں اور تنازعات میں عام طور پر نمازیں چلی جاتی ہیں، فرمایا ان تنازعات میں الجھ کر نمازیں ضائع نہ کرو، نمازوں کا خیال کرو۔ حافظوا علی الصلوات، یہ امور مصلحہ ہیں، حفاظت کرو سب نمازوں کی اور درمیانی نماز کی۔ اس کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں کہ صلاۃ وسطیٰ کیا ہے، لیکن حدیث میں صراحت آ گئی صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا کما حبسونا عن الصلاۃ الوسطیٰ، غزوہ خندق میں فرمایا تھا اللہ ان کے گھروں کو اور ان مشرکوں کی قبروں کو دوزخ سے بھر دے کہ انہوں نے بولو ہماری عصر کی نماز سے ہمیں روک دیا۔ حبسونا عن الصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو اللہ کے لیے سکون کے ساتھ۔ قانتین کی ایک تفسیر ہے ساکنین، سکون کے ساتھ کھڑے رہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، فَإِنْ خِفْتُمْ صلاۃ الخوف کی مشروعیت، اگر تم خوف کرو بس نماز پڑھو پیادہ یا سوار ہو کر۔ ہمارے نزدیک رجالن کا معنی ہے پاؤں پہ کھڑے ہو کر، کھڑے کھڑے نماز پڑھو۔ امام شافعی فرماتے ہیں ماشین، چلتے ہوئے نماز پڑھو۔ ہمارے نزدیک چلتے ہوئے نماز نہیں ہوتی۔ فرجالن پاؤں پہ کھڑے ہو کر، او رکبانا یا سوار ہو کر۔ نماز کی بھی پابندی کرو اور باقی احکام کی بھی پابندی کرو، حقوق العباد کی بھی پابندی کرو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم بے خوف ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ اللہ نے تمہیں سکھایا، وہ کہ تم نہیں جانتے تھے۔ یہ کتنے سارے مسائل ہیں جو تمہیں معلوم ہوئے اب تک تم نہیں جانتے تھے، جیسے اللہ نے تمہیں یہ علم عطا کیا تم اس کے شکرانے میں اللہ کا ذکر کرو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا،
حکم نمبر 35، یہ پھر عدت کے مسائل ہیں. اور وہ لوگ کہ فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، وصیۃ لازواجہم فلیوصوا وصیۃً، فعل محذوف ہے، وہ وصیت کریں اپنی بیویوں کے لیے وصیت کرنا، وہ وصیت کریں اپنی بیویوں کے لیے وصیت کرنا. 1 سال تک نفع اٹھانا، 1 سال تک بغیر نکالنے کے. فَإِنْ خَرَجْنَا، سو اگر وہ نکلیں تو کوئی حرج نہیں تم پر اس میں کہ وہ کرتی ہیں اپنے آپ میں دستور کے مطابق. اور اللہ غالب ہے، حکمتوں والے ہیں. اللہ غالب ہے، حکمتوں والے ہیں. توجہ ہے. پہلے آپ نے پڑھی بیوہ کی عدت کتنی؟ بولو بھائی، 4 ماہ. اور یہاں آ گئی کہ بیوہ کی عدت ہے کہ شوہر وصیت کرے، مرنے والا وصیت کرے کہ 1 سال تک میری بیوی کو گھر سے نہ نکالا جائے، اور اگر وہ خود جاتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اس لیے بعض علماء نے یہ فرمایا کہ یہ آیت منسوخ ہے. یہ آیت شروع اسلام میں یہی حکم تھا، جب عدت مقرر نہیں تھی کہ شوہر وصیت کرے گا کہ میرے مرنے کے بعد میری بیوی کو 1 سال تک گھر میں رکھا جائے اور گھر سے نہ نکالا جائے. لیکن بعد میں جب یہ عدت آ گئی، الذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، تو یہ حکم اب منسوخ ہو گیا. یہ حکم اب، ارے بولے بھائی، منسوخ ہو گیا. لیکن مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ایک بات فرماتے ہیں، اور غالباً یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی منقول ہے کہ آیت کو منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں. اگر منسوخ مانے تو آیت چھوڑنی پڑتی ہے، اس لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ آیت کو منسوخ مانے. وہ اس کا محل اور بیان فرماتے ہیں، محل اور بیان فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں، توجہ کرو، وہ ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو یہ جو بیوی ہے کل تک اس گھر کی مالکہ تھی، جب تک شوہر زندہ تھا یہ اس گھر کی مالکہ تھی، اور شوہر کی مشیر تھی، گھر کی گویا کہ یہ وزیر اعظم تھی، مدبرۃ البیت تھی، اسی کا امر چلتا تھا، اسی کا حکم چلتا تھا. اب اس کا شوہر فوت ہو گیا تو 4 مہینے 10 دن کے بعد اس کو گھر سے جانا پڑے، اس کو گھر سے نکلنا پڑے، تو یہ بڑے اچنبے کی بات، یہ بڑی مشکل بات. ایک تو اس پہ صدمہ ہے شوہر کے جانے کا، دوسرا اس سے گھر بھی چھن جائے. اس لیے شریعت نے حکم یہ دیا کہ بہتر یہ ہے کہ جو مرنے والا ہے وہ یہ وصیت کر کے مرے کہ ٹھیک ہے عدت اس کی 4 مہینے 10 دن ہوگی، لیکن میری بیگم کو، میری بیوی کو، میری رفیقہ حیات کو کم از کم 1 سال تک گھر سے نہ نکالنا، تاکہ 1 سال کے عرصے کے اندر یہ کوئی اپنا ٹھکانہ تلاش کر لے اور اپنا ٹھکانہ بنا لے اور پھر اس کے بعد جائے. ہاں اگر وہ خود چلی جاتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. تو اس صورت میں عدت تو وہی ہوگی 4 مہینے 10 دن، باقی جو 1 سال کی وصیت ہے وہ حسن سلوک ہے بیوہ کے ساتھ، وہ مروت ہے اس بیوہ کے ساتھ، وہ اس کی خیر خواہی ہے. بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ہاں یہ بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے. مکان ہو جاتا ہے تقسیم وارثوں میں، بیٹے کہتے ہیں جی ہم نے تو مکان بیچنا ہے، اماں کے رہنے کی جگہ ہی کوئی نہیں. بسا اوقات بہویں برداشت نہیں کرتی اپنے ساتھ، بیٹیاں اپنے گھروں میں چلی گئی تو یہ بیچاری کہاں رولے، کہاں جائے. اس لیے
1 سال تک کے بارے میں شوہر وصیت کر دے، مرنے والا وصیت کر دے کہ میری بیوی کو گھر سے نہ نکالا جائے. بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ اس صورت میں منسوخ ماننے کی ضرورت ہی نہیں. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حکم نمبر 36. اور طلاق والی عورتوں کے لیے متاع ہے دستور کے مطابق. یہ حکم استحبابی ہے، یاد رکھنا کہ جس عورت کو طلاق دو اس کو ایک سوٹ کپڑوں کا دے دو. یہ استحبابی حکم ہے، وجوبی نہیں ہے. حقاً علی المتقین، ثابت ہے متقین پر. ایسے ہی اللہ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم سمجھو. لیں جی، بڑی تفصیل کے ساتھ انتظام حکم آ گئے. 36 حکم آپ نے پڑھے بقرہ کے اندر، اور نکاح کے مسائل آپ نے پڑھے، طلاق کے مسائل آپ نے پڑھے، عدت کے مسائل آپ نے پڑھے، جہاد کے مسائل بھی آپ نے پڑھے. اب تک آپ نے جو پڑھا اس میں تہذیب اخلاق کے 5 دروس پڑھے. یاد ہے؟ کون سے؟ کون سنا سکتا ہے؟ تہذیب اخلاق کے 5 دروس کون سنائے گا؟ حدیث میں آتا ہے ایک وقت آئے گا پوری جماعت میں ایک بھی خشوع خضوع والا نمازی نہیں ہوگا. اور آج ایک دور آیا ہے کہ ایک بھی توجہ والا طالب علم نہیں ہے. ہاں بتاؤ، ذکر، شکر، صبر، دعا، تعظیم شعائر اللہ. اور میاں تیار کرو، تیار کرو، وقت گزاری نہ کرو. اس وقت کے بارے میں بھی سوال ہونا ہے قیامت کے دن. اتنا ٹھنڈا ٹھنڈا ماحول تمہیں ملا ہوا ہے، اللہ کی توفیق سے اتنی شدید گرمی کے اندر یہ نعمت نصیب ہے، ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کا شکرانہ ادا کرو. یہی تو تہذیب اخلاق ہے کہ اس نعمت کا شکرانہ ادا کرو، اور اس کا شکرانہ اس کو تیار کرو. تدبیر منزل کے بھی آپ نے 5 اصول پڑھے. کون کون سے؟ کمانا، خرچ کرنا، ہاں آگے دیوانی قانون، فوجداری قانون اور تعلیم. ٹھیک ہے. پھر سیاست مدنیہ کے بھی 2 درس آپ نے پڑھے. کیا؟ ملک گیری، ملک داری. اب تہذیب اخلاق، تدبیر منزل کے بعد ملک گیری اور ملک داری کی طرف پہلا قدم. میں ربط بیان کر رہا ہوں، ربط لکھو. تہذیب اخلاق اور تدبیر منزل کے بعد اب ملک گیری اور ملک گیری کے قوانین بیان کیے جا رہے ہیں. موضوع رکوع، انتخاب امیر اور اوصاف امیر. توجہ فرمائیے عزیزو. ملک کے حصول کے بعد سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے انتخاب امیر کا، کہ اپنا امیر منتخب کرو. کیا کرو جی؟ امیر منتخب کرو. اب امیر کیسا ہونا چاہیے، اس کی اوصاف کیسے ہونی چاہیے؟ تو اس رکوع میں انتخاب امیر کو بھی بیان کیا جا رہا ہے اور اوصاف کو بھی بیان کیا جا رہا ہے. انتخاب امیر میں امیر منتخب ہوگا اور وہ ہوگا جو اوصاف والا ہے، اور اس کی پہلی وصف ہے علم. یہ رکوع بتا رہا. کیا ہونا چاہیے اس میں؟ علم ہونا چاہیے. اپنی رعیت کے بارے میں جانتا ہو، نظام مملکت کے بارے میں جانتا ہو، دین کا علم جانتا ہو، دنیا کا علم جانتا ہو. ایسا ان پڑھ نہ ہو کہ اس پہ فائلوں کے اوپر کلرک دستخط کروا لیں
اور ملک خالی ہو جائے، اس کو اتنا دے دو اور اس کو اتنا دے دو۔ تعلیم ہونی چاہیے اس کے پاس، کوالیفیکیشن ہونی چاہیے اس کے پاس، یہی کہتے ہیں صلاحیت ہونی چاہیے اس کے پاس، یہ پہلی شرط ہے۔ جیسے طالوت کو حضرت شموئیل علیہ السلام نے امیر بنایا تھا، باوجود کہ وہ غریب تھا، لیکن اور ان پہ اعتراض بھی ہوا تو انہوں نے جواب میں فرمایا تھا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، یہ تم میں علم میں بڑھ کر ہے، اس لیے ہم اس کو امیر بنا رہے ہیں۔ اور دوسری وصف امیر کی ہونی چاہیے قوت، طاقت، بسطتاً فی العلم والجسم، باہمت ہو، جمع مرد ہو، محنتی ہو، وقت دے سکے، ایسا نہیں کہ دھت ہو کر نشے میں اور وہ پڑا رہے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر اور اس ظالم کو پتہ ہی نہ ہو کہ رعایا سیلاب میں ڈوب رہی ہے، گرمی میں مر رہی ہے، گندم کے ذخیرے پڑے ہوئے ہیں اور کوئی خریدنے والا نہیں ہے، اور کاشتکار پریشان ہے اور تاجر پریشان ہے اور ملک میں بجلی نہیں ہے۔ وہ ایوب خان سے لوگوں نے کہا تھا آٹا نہیں ملتا، تو اس نے کہا تھا آٹا نہیں ملتا تو بسکٹ کھا لو۔ ایسے بدھو حکمران بھی ہماری مقدر میں ہے۔ اس بدھو کو یہ نہیں پتا کہ بسکٹ بھی آٹے سے بنتے، اس کو کہا گیا تھا کہ آٹا نہیں ہے ملک میں، جلسہ کر رہا تھا، تقریر کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ آٹا نہیں ہے تو بولو نا بسکٹ کھا لو۔ سمجھو، مجھے تحقیق تو نہیں ہے، مجھے کسی نے بتایا، اس سے پچھلے الیکشن کی بات، ہمارے اس علاقے میں الیکشن ہوا، ایک امیدوار صاحب ایک علاقے میں گئے، بہادر پور اس کا نام ہے، لوگوں نے کہا کہ بہادر پور میں قبرستان نہیں ہے، کوئی رقبہ قبرستان کے لیے مختص کرواؤ، تو کہنے لگے مجھے ووٹ دو، پورے بہادر پور کو قبرستان بنا دیں گے۔ سمجھ میں آئی نا؟ ہاں، خان بیلے میں ایئرپورٹ لگوا دیں گے۔ تو ایسے امیر نہ ہو، اہل علم ہو، باہمت اور طاقتور اور محنتی ہوں۔ تیسرا یہ کہ شجاع ہوں، بہادر ہوں، جی حضوری کرنے والے نہ ہوں، اپنی عزتیں حوالے کر دینے والے نہ ہوں، شجاع اور بہادر ہوں، جیسے طالوت بہادر تھے۔ تو اس رکوع میں انتخاب امیر کا بیان ہے اور اوصاف امیر کا بیان ہے۔ اور ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے؟ کچھ اپنا شعور بھی بیدار کرو نا۔ مینڈک کنویں کے مینڈک نہ رہو، تو باہر کا بھی تمہیں پتا ہو، نظام مملکت کا بھی تمہیں پتا ہو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، یہ تمہید ہے جہاد کے مضمون کی۔ أَلَمْ تَرَ، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ دیکھنا دو قسم پر ہوتا ہے، ایک آنکھ سے، ایک دل سے۔ دل سے دیکھنے کا معنی ہے جاننا۔ کیا آپ نہیں جانتے؟ کیا آپ نہیں جانتے؟ تفسیر ابو سعود خازن وغیرہ میں صراحت ہے کہ علم تارا قرآن میں آیا ہے، وہاں علم تعلم کے معنی میں۔ کیا آپ جانتے نہیں؟ اس لیے کہ یہ تو صدیوں سال پہلے کا واقعہ ہے، حضور دیکھ تھوڑی نہیں، مطلب آپ کے علم میں یہ بات نہیں آئی۔ ان لوگوں کو جو نکلے اپنے گھروں سے، وہم الوفن، اور وہ ہزاروں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے، فقال لهم اللہ موتو، اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کیا۔ بے شک اللہ فضل والے ہیں لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ ایک نبی گزرے ہیں حضرت حزقیل علیہ السلام، حزقیل، ہا زا قاف یا لام، حزقیل علیہ السلام۔
ان کے دور میں طاعون کی بیماری آ گئی. تو طاعون جب کسی علاقے میں آئے تو حکم ہے شریعت کا وہاں سے لوگ باہر نہ نکلیں اور باہر کے لوگ وہاں نہ آئیں. جہاں جو بھی وبا ہو اس کے بارے میں یہی حکم ہے. لیکن یہ طاعون کے ڈر سے، موت کے ڈر سے نکل کھڑے ہوئے. اللہ نے سزا کے طور پر ان کو موت دے دی. ہزاروں لوگ مر گئے، ہزاروں لوگ مر گئے. اب حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ تو ان کو زندہ کر، تو ہمارے گناہ معاف فرما. ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. یہ جو ان کو موت آئی تھی یہ موت اجل نہیں تھی، یہ موت عقوبت تھی، سزا کے طور پر تھی موت. یہ ان کی مقررہ موت نہیں تھی، اس لیے زندہ ہو گئے. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ فضل والے ہیں لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. یہ واقعہ ذکر کر کے جہاد کے لیے ابھارا جا رہا ہے، تشجیع علی القتال کی جا رہی ہے. اور آگے پھر جہاد کا حکم ہے، اس میں ملک گیری کا حکم ہے کہ دیکھو موت اپنے وقت پہ آتی ہے، پہلے نہیں آتی. وقاتلوا فی سبیل اللہ، حکم جہاد. اور قتال کرو اللہ کی راہ میں، اور جانو اللہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں. ترغیب اخلاص، وَاعْلَمُوا سے ترغیب اخلاص ہے، اللہ کی رضا کے لیے لڑو. اب بھائی جہاد وہ پیسے کے بغیر تھوڑی لڑا جاتا ہے، اس لیے آگے انفاق کا حکم. گویا پہلے بدنی قربانی کا حکم دیا، اب من ذا الذی یقرض اللہ سے مالی قربانی کا حکم دیا جا رہا ہے. بدنی طور پہ بھی قربانی دو، مالی طور پہ بھی قربانی دو. کون ہے جو قرض دے اللہ کو قرض حسن، بس دگنا کرے اس کے لیے اللہ. اضعافاً کثیرا، اضعافاً دگنا، کثیرا بہت سا. اضعافاً کا معنی کر لو مثلین، دو مثل کر دے، کثیرا بہت ساری. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو قرض حسن کہا گیا ہے. کیوں کہ قرضے میں امید ہوتی ہے واپسی کی. قرضہ بندہ اسی لیے دیتا ہے کہ واپس آ جائے. تو اللہ کو دینے میں بھی واپسی کا یقین ہے کہ اللہ بہتر انداز میں واپس کریں گے، اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو قرض حسن کہتے ہیں. فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، اللہ اس کو دگنا چگنا کر دیں. اور اللہ قبض کرتے ہیں اور پھیلاتے ہیں اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، ترغیب جہاد اور نمونہ جہاد کا نمونہ. یہاں سے واقعہ ذکر کیا جہاد کا اور جہاد کا ایک نمونہ بھی پیش کیا. ایک نبی تھے حضرت شموئیل علیہ السلام یا اشموئیل علیہ السلام، بنی اسرائیل کے نبی تھے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد گزرے، بوڑھے تھے، ضعیف تھے. اشموئیل علیہ السلام، قوم نے ان سے کہا بابا جی کوئی جوان سپہ سالار مقرر کر دیں، کمانڈر مقرر کر دیں تاکہ ہم مشرکوں سے کافروں سے جہاد کر سکیں، ملک حاصل کر سکیں. اپنا امیر، ہمارا ایک امیر آپ مقرر کر دیں. حضرت شموئیل علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ایک امیر بنائیں، ہم جہاد کر کے ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں. حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا مجھے خطرہ ہے، میں امیر تو بنا دوں گا لیکن تم جہاد سے بھاگ جاؤ گے، تم جہاد نہیں کرو گے. کہنے لگے کہ ہم ضرور جہاد کریں گے، اس لیے کہ جہاد کے تقاضے موجود ہیں. وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَآبَائِنَا، ہمیں تو ہمارے گھروں سے اور ہمارے باپ دادوں سے نکالا گیا،
ہماری زمین چھن گئی، وطن چھن گیا، ہم کیوں نہیں جہاد کریں گے؟ لہذا آپ ہمارے لیے امیر مقرر کریں۔ اللہ نے شکوہ کیا، اللہ نے ان پہ جہاد فرض کیا تو یہ پھر گئے، لیکن اللہ کے نبی نے امیر مقرر کر دیا، اور امیر مقرر کیا طالوت کو۔ یہ طالوت کون تھے؟ غریب انسان تھا۔ بعض تفسیروں میں لکھا ہے، آپ سو رہے ہیں، بعض تفسیروں میں لکھا ہے رنگ ریز تھے، کپڑے رنگتے تھے، بعض تفسیروں میں لکھا ہے چرواہے تھے، بکریاں چراتے تھے، بعض تفسیروں میں لکھا ہے دھوبی تھے۔ بہرحال غریب آدمی، اس غریب کو، غریب کے بچے کو اللہ کے نبی نے امیر بنا دیا۔ انتخاب امیر، امیر منتخب ہو گیا جی، کوئی ووٹ شوٹ نہیں کروائے، ووٹ میں غریب نے ہار جانا تھا، خود مقرر کیا۔ غریب کو کون ووٹ دیتا؟ آج کل تو الیکشن کے لیے پیراڈو ضروری ہے، 8-10 کروڑ روپے ضروری ہے، اور پھر آدمی کا جھوٹ میں ماہر ہونا ضروری ہے، جھوٹے وعدے کر سکے، لوگوں سے مطمئن کر سکے۔ ایک غریب آدمی کو انہوں نے امیر بنا دیا، لوگوں نے اعتراض کیا، انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت ساعۃ من المال۔ حضرت جی اس کے پاس وہ گدھا بھی نہیں ہے، ہم اس کو آپ نے امیر بنا دیا، ہم تو پجاروں والے ہیں، ان کے پاس وہ گدھا ہی نہیں ہے، ہم تو گھوڑے والے ہیں، ہمیں امیر ہونا چاہیے تھا۔ وقت کے نبی نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم، یہ اللہ کا انتخاب ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اس میں اوصاف موجود ہیں، علم بھی ہے، طاقت بھی ہے۔ کہنے لگے اس کی کوئی نشانی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ فرمایا ہاں نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس فرشتے ایک تابوت اور صندوق اٹھا کے لائیں گے، اور اس صندوق میں سکینہ ہوگا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات ہوں گے۔ چنانچہ ایک صندوق آئی، فرشتے اٹھا کے لے آئے، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا امامہ تھا، پگڑی تھی۔ آج کچھ لوگ تبرکات کے منکر ہیں، اور کچھ لوگ تبرکات کو خدا بنا لیتے ہیں، مشکل کشا بنا لیتے ہیں، افراط اور تفریط ہے۔ تبرکات ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، دیکھو یہ تبرک نہیں ہے۔ یہ تابوت جو آیا اس میں کیا تھا؟ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کا بقیہ تھا، تبرکات تھے۔ حضرت امیر معاویہ کے پاس حضور کی چادر تھی، انہوں نے فرمایا مجھے اسی میں بس دفن کرنا۔ حضور کے ناخن تھے، فرمایا تھا میری آنکھوں پر رکھ دینا۔ حضرت ابو محذورہ کے سر پر حضور نے یوں ہاتھ رکھا تھا، وہ ترجیح والے صحابی تم نے پڑھا، یوں ہاتھ رکھا تھا۔ جو بال ابو محذورہ کے حضور کے ہاتھ کے نیچے آئے، انہوں نے ساری زندگی وہ بال نہیں کٹوائے، ساری زندگی نہیں کٹوائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شہادتین 4 مرتبہ کہلوایا تھا، اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ 2 مرتبہ انہوں نے آہستہ کہا، اور انہوں نے زور سے کہو، 2 مرتبہ انہوں نے زور سے کہا، تو وہ اذان بھی اسی طرح دیتے تھے ساری زندگی، ترجیح کے ساتھ، وہ ان کی خصوصیت تھی۔ یہ سارے تبرکات نہیں تھے۔ حجۃ الوداع میں حضور نے بال کٹوائے، ابو طیبہ سے فرمایا کہ آدھے بال، ابو طلحہ سے فرمایا آدھے بال صحابہ میں تقسیم کر دو، اور آدھے بال انہی کو دے دیے۔ یہ تبرکات نہیں تھے تو کیا تھے؟ آپ وضو فرماتے تھے، صحابہ ہاتھ میں لے لیتے تھے وضو کا پانی، جسم پہ مل لیتے تھے، یہ تبرکات نہیں تھے تو اور کیا تھا؟
آپ کو پسینہ آتا تھا، ام سلمہ شیشے میں ڈال لیتی تھی. یہ تبرک نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ حضرت زبیر کو آپ نے خون دیا کہ جا کے کہیں ایسی جگہ دفن کر کے آؤ جہاں اس کو کوئی نہ نکال سکے. انہوں نے جا کے پی لیا. تو یہ تبرک نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ آپ نے فرمایا جس کے اندر میرا خون گیا اس پر دوزخ کی آگ حرام. تبرکات ثابت. یہ ہمارے سعودی بھی بادشاہ بچانے پہ آئے، بقول مفتی تقی صاحب کے بچانے پہ آئے تو کعب بن اشرف کا قلعہ اب تک بچا دیا. مٹانے پہ آئے تو نبی اور صحابہ کے سارے آثار مٹا دیے، سارے آثار مٹا دیے. کیا ہے جی؟ شرک ہوتا ہے. آپ تو شرک تو ساری دنیا میں ہے. تم شرک کو روکو. تمہیں یہ کس نے کہا ہے کہ تم سارے آثار ہی مٹا دو، تبرکات ہی مٹا دو؟ لوگ شرک تو روزہ اطہر پہ بھی کرتے ہیں. تم نے وہاں پولیس کھڑی کی ہے، ٹھیک ہے. اب اس کا یہ معنی تھوڑی ہے کہ روزہ اطہر کو شہید کر دو. سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ خیر یہ تو ضمنی بات آ گئی. اب لشکر چل پڑا جی امیر کی قیادت میں جہاد کے لیے. جالوت کے ساتھ لڑائی تھی. ایسے سارے چل پڑے جیسے میلے پہ جا رہے ہو. جیسے سکوت کابل ہوا نا تو پاکستان سے ہر کوئی بھاگ پڑا، اور وہ کئی بیچارے شبرغان میں، کوئی کہیں کوئی کہیں. ان درندوں ظالموں نے جانوروں کی طرح ان کو قتل کیا اور مارا. کنٹینروں میں بند کر کے مار دیا انہوں. اور ایک جگہ تو انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جمع کیا جیل میں شبرخان، اور اوپر سے بمباری کر دی. ایک نہیں بچا. تو یہ بھی ہزاروں کی تعداد میں چل پڑے. طالوت سمجھدار تھے. انہوں نے کہا کہ تمہارا امتحان ہوگا. راستے میں ایک نہر پڑتی تھی، گرمی کا موسم تھا، یہی موسم ہوگا. پیدل کا سفر، پیاس بڑی چڑھی ہوئی تھی. فرمایا تمہیں پانی پینے کی اجازت نہیں، اللہ کی طرف سے امتحان ہے. اگر پیو تو ایک دو چلو. جس نے پانی پیا تو وہ مجھ سے نہیں ہوگا. الا من اغترف غرفۃ بیدی. اور جس نے نہ پیا تو وہ مجھ سے ہوگا. من لم یطعمہ فإنہ منی. لو جی 313 بچے جنہوں نے نہیں پیا، باقی سب نے پی لیا. فرمایا تم فیل، جاؤ واپس. جہاد کرنا کو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، خالہ جی کا گھر نہیں ہے. تو حلوہ کھانا تھوڑی کھانا ہے، جہاد کرنا ہے. ہاں کہتے ہیں شہید ہونے کا شوق تو بڑا تھا، سنا ہے جان سے مار دیتے ہیں. شہید ہونے کا شوق تو بڑا تھا، سنا ہے، بولو نا، جان سے مار دیتے ہیں. اصل میں اس میں ایک حکمت تھی، اور وہ حکمت یہ تھی کہ جنہوں نے رج کے کر لیا نا، پی لیا نا پانی، گرمی کا موسم تھا، سفر بھی آگے باقی تھا، لڑنا بھی تھا، جسم ہو گئے ان کے بوجھل اور بھاری، ان سے تو ہیلا نہیں جا رہا تھا. فرمایا تم بیٹھو یہیں. 313 کو لے کے چلے گئے. اب ان 313 میں دو جماعتیں بن گئیں، ایک کامل الایمان اور ایک اکمل الایمان. آگے گئے تو 1 لاکھ کا لشکر تھا جالود کا. یہ تھے 313. تو جو ان میں کامل الایمان تھے تو وہ کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود. اوہو، آج ہم ان کے ساتھ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہم اتنے تھوڑے، یہ اتنے زیادہ. لیکن جو اکمل الایمان تھے، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، انہوں نے کیا کہا؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو اللہ ہزاروں کے لشکر پہ غلبہ عطا فرماتے ہیں. اللہ چیڑیوں سے بھی باز مروا دیا کرتا ہے. چنانچہ لڑائی ہوئی تو داؤد اس وقت نبی نہیں تھے، ان کے بھائی اور داؤد یہ فوج میں موجود تھے. طالوت، حضرت داؤد علیہ السلام نے طالوت کو جالوت کو قتل کر دیا. فقتل داؤد جالوت، قتل کر دیا.
لو جی نعرہ لگ گیا اور اللہ نے فتح عطا فرما دی. اس کے بعد طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت لوط علیہ السلام سے کر دیا اور پھر لوط علیہ السلام خلیفہ بھی بنے اور اللہ نے ان کو نبوت بھی عطا فرما دی. ٹھیک ہے, یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے 2 رکوعوں میں. ترجمہ دیکھتے چلو. الم ترى, کیا آپ نہیں جانتے, الی الملأ, ایک جماعت کو جو من بنی اسرائیل, جو بنی اسرائیل سے تھی, من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد, اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا, مطالبہ بنی اسرائیل, جب کہا انہوں نے اپنے نبی سے بھیجیے ہمارے لیے بادشاہ, جہاد کریں گے ہم اللہ کی راہ میں. قال هل عصیتم, جواب نبی فرمایا کیا, حل قد کے معنی میں ہے تحقیق, عصیتم قریب ہے, ان کتبا اگر فرض کیا گیا, علیکم تم پر, القتال جہاد, اللہ تقاتلوا تو تم قتال نہیں کرو گے, ایسے لگتا ہے کہ تم بھاگ جاؤ گے, قتال نہیں کرو گے. قالوا, جواب دیا انہوں نے, وما لنا, جواب بنی اسرائیل, وما لنا, اور ہمیں کیا ہے کہ ہم قتال نہیں کریں گے اللہ کی راہ میں, وقد اخرجنا من دیارنا, مقتضائے قتال, قتال کا مقتضا موجود ہے, لڑائی کا تقاضا موجود ہے, داعیہ موجود ہے کہ ہم نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے, ابنائنا. فلما کتب علیہم القتال, شکوہ جب فرض کیا گیا ان پہ قتال تو انہوں نے اعراض کیا, مگر ان میں سے تھوڑے, اور اللہ خوب جانتے ہیں ظالمین کو. وقال لهم نبیہم, اور کہا ان سے ان کے نبی نے, اب تفصیل واقعہ, پہلے اجمال تھا اب تفصیل, کہا ان سے ان کے نبی نے, اللہ نے بھیجا تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر. طالوت کو بولو, یہ طالوت بیچارہ ساقی تھا, پانی پلانے والا تھا, یا چرواہا تھا, یا رنگریز تھا. ہوا یہ کہ اس غریب کا گدھا گم ہو گیا تھا, گدھا گم ہو گیا تو یہ جنگل میں گدھا تلاش کر رہا تھا. حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو جس کا قد ناپو, جس کا قد میرے قد کے برابر ہو وہ امیر ہوگا. تو ان کا قد حضرت شموئیل کے برابر نکلا, ان کو پکڑ کر امیر بنا دیا. ہاں, اس چاہے تو گدھا کو شاہ بنا دے, شاہ کو گدھا بنا دے, اس بیچارے گدھا کو شاہ بنا دیا اللہ نے. قالوا, انہوں نے کہا, انا یکون لہ الملک, کیسے ہوگا اس کے لیے ملک ہم پر, ونحن احق بالملک منہ, اور ہم زیادہ لائق ہیں ملک کے ساتھ اس سے, ولم یؤت سعۃ من المال, اور نہیں دیا گیا یہ وسعت مال سے, یہ تو غریب آدمی ہے. قال, فرمایا, جواب, ان اللہ اصطفاہ علیکم, اللہ نے اس کو چن لیا ہے تم پر, وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم, اوصاف امیر, اور زیادہ کیا اس کو علم میں وسعت کے لحاظ سے اور جسم میں, اور اللہ دیتا ہے اپنا ملک جس کو چاہتا ہے, اور اللہ وسعت والے ہیں, جاننے والے. مختاریت باری تعالی, اللہ مختار کل ہے, جس کو جو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں. وقال لهم نبیہم, صداقت امیر کی علامت, کہا ان سے ان کے نبی نے, اس کے ملک کی نشانی یہ ہے کہ آئے گی تمہارے پاس ایک صندوق, اس میں سکینہ ہوگا, سکینہ سے مراد ہے تورات, تمہارے رب کی جانب سے, وبقیۃ, اور تبرکات ہوں گے اس سے کہ چھوڑا موسیٰ علیہ السلام نے اور ہارون علیہ السلام نے. لفظ آل دونوں جگہ زائد ہے, موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات ہوں گے, عصا, عمامہ وغیرہ, اٹھا کے لائیں گے اس کو فرشتے. بے شک اس میں نشانیاں ہیں اگر تم مومن ہو. رب پہلے اسلامی امیر کی, پہلے امیر کی اوصاف کا بیان تھا, پہلے امیر کے اوصاف کا بیان تھا, اب فوج کی اوصاف کا بیان ہے, فوج کو کیسے ہونا چاہیے. اب اسلامی فوج کی اوصاف کا بیان ہے.
موضوع رکوع. اوصاف افواج، فوج کے اوصاف. فلما فصل طالوت بالجنود، جب جدا ہوئے طالوت لشکر لے کر، کہاں سے؟ بیت المقدس سے قوم عمالقہ کی طرف. یہ عمالقہ مشرک تھے. یہ ہے ہجرت برائے جہاد، جہاد کے لیے سفر ہو رہا ہے، ہجرت ہو رہی ہے. قال فرمایا اللہ تمہارا امتحان لینے والے ہیں ایک نہر کے ساتھ. فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے پیا اس نہر سے وہ مجھ سے نہیں. کیسے پیا؟ اس کے نیچے لکھ لو بالافراط، تو کے ساتھ، زیادہ پیا. جس نے زیادہ پیا وہ مجھ سے نہیں ہوگا. ومن لم یطعمہ فإنہ منی، اور جس نے نہ چکھا وہ مجھ سے ہوگا. بالکل نہ پیا وہ مجھ سے ہوگا. یہ ہے حکم عزیمت. عزیمت یہ ہوگی کہ بالکل نہ پیے، پیاس کے باوجود نہ پیے. مگر وہ کہ جس نے چلو بھرا، چلو بھرنا اپنے ہاتھ کے ساتھ. یہ ہے حکم رخصت. رخصت یہ ہے کہ ایک آدھ چلو پی لے پانی کا، بس. چلو جانتے ہو نا، یہ یوں ہاتھ میں لے کر یوں پی لے. عزیمت یہ ہے کہ بالکل نہ پیے. رخصت یہ ہے کہ بس ایک آدھ چلو پینا ہے. اور جو بہادر فوج ہوتی ہے وہ اس طرح کی ٹریننگ کرواتے ہیں. کمانڈر فوج کی اس طرح کی ٹریننگ کرواتے ہیں کہ انہیں بھوک بھی برداشت ہو جائے، انہیں پیاس بھی برداشت ہو جائے. ایسے نہ ہو کہ دشمن کے سامنے جا کر بیٹھ جائیں، پہلے روح افزا کا ایک کولر بھیجو پھر ہم لڑیں گے. سمجھے ہو؟ تو فرمایا جو رخصت یہ ہے کہ ایک آدھ چلو پیے. فشربوا منہ، پس پیا انہوں نے اس سے بے تحاشا. تھوڑے پینے کی تو ویسے ہی اجازت تھی نا، یہ بے تحاشا پیا. مگر ان میں سے تھوڑے سے، یہ تھوڑے سے تھے 313. 313 نے نہ پیا، باقی ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے. فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه، جب پار کیا ان مجاہدین نے اس نہر کو، انہوں نے بھی، طالوت نے بھی اور ایمان والوں نے بھی ان کے ساتھ. طالوت اور ایمان والوں نے نہر کو پار کی. قالوا، کہنے لگے وہ، یہ کامل الایمان لوگ ہیں اس کے قائل. میں نے کہا تھا دو جماعتیں بن گئی نہ پینے والوں کی بھی، ایک کامل الایمان، ایک اکمل الایمان. ایک وہ کہ جن کا ایمان کامل تھا، ایک وہ کہ زیادہ مکمل تھا. لا طاقت لنا اليوم، نہیں ہے ہماری طاقت آج جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے میں. وہ 1,00,000، ہم 313. قال الذین یظنون، کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے، یہ اکمل الایمان ہے، اکمل الایمان والے. انہم ملاق اللہ، کہ وہ ملنے والے ہیں اللہ سے. وہ یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں. کم من فئۃ قلیلۃ، بہت سی چھوٹی چھوٹی جماعتیں غالب آتی ہیں بڑی بڑی جماعتوں پر، باذن اللہ، اللہ کی توفیق. تو کیا بعید ہے ہماری چھوٹی جماعت بھی بڑی جماعت پر غالب آ جائے. جیسے 313 بدر کے اندر اللہ نے ان کو 1000 پہ غلبہ عطا فرما دیا. آل عمران میں پڑھو گے انشاءاللہ کل کے سبق میں. کتنی تلواریں تھیں؟ 8، 2 گھوڑے، 70 اونٹ مسلمانوں کے پاس. اور سبحان اللہ ناک آؤٹ کر دیا کافروں. واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ ہے وصف فوج. فوج کو صابر ہونا چاہیے، کامل الایمان ہونا چاہیے. یہ اوصاف ہے فوج کی. ہماری فوج کا بھی ماٹو ہے ایمان، جہاد، تقوی. ایمان، جہاد، اللہ کرے ہماری فوج اسی پہ رہے. ایمان، جہاد، تقوی.
یہ اوصاف ہے. تو ایمان ہو. یہ معلوم ہوا ان قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ. یہی ہے نا ایمان, جہاد, تقوی. اور جہاد تو یہ کر ہی رہے تھے. شجاعت اور بہادری بھی اللہ نے ان کو عطا کی, صبر بھی عطا کیا. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ, جب ظاہر ہوئے جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے, آغاز قتال. قالوا, دعائے مجاہدین, اب یہ مجاہدین کی دعا ہے, اے رب ہمارے ڈال تو ہم پہ صبر اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہماری مدد کر کافروں پر. 3 دعائیں. افرغ علینا صبرا 1, ثبت اقدامنا 2, وانصرنا علی القوم الکافرین 3. یہ مجاہدین کی دعا ہے. فہزموہم باذن اللہ, ان کو شکست دی اللہ کے حکم سے, ان کو شکست دی اللہ کے. نتیجہ استقامت, نتیجہ استقامت. آج بھی کمی نہیں ہے. 65 کی جنگ میں ہمارے ایک سپاہی نے دشمن کے 100 سے زیادہ ٹینک تباہ کی, اکیلے نے. ہندوستان نے جب حملہ کیا تو 100 سے زیادہ ٹینک تباہ کی, اور پھر اس نے وائرلیس پہ اس کو بلاتے رہے, کمانڈر واپس آ جاؤ, واپس آ جاؤ, واپس آ جاؤ, تم اکیلے ہو. اس نے کہا نہیں, مجھے کمک بھیجو, میں لڑوں گا. 100 ٹینک اڑا دی. تو ایسے آج بھی جوان مرد لوگ موجود ہیں. فہزموہم باذن اللہ, ان کو شکست دی اللہ کے حکم سے. نتیجہ استقامت. وقتل داؤد جالوت, قتل کیا داؤد نے جالوت کو. یہ اپنے باپ کا 7واں اور سب سے چھوٹا بیٹا تھا. داؤد علیہ السلام 7 بھائی تھے, یہ سب سے چھوٹے تھے. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ, اور اللہ نے ان کو دیا ملک 1, والحکمہ, اور حکمت 2, وعلمہ مما یشاء, اور ان کو سکھایا جو کہ چاہا. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, حکمت جہاد. جہاد کی حکمت کیا ہے؟ دفع فساد. جہاد اس لیے آیا تاکہ فساد نہ رہے, فسادی لوگ ختم ہو جائیں. اور اگر نہ ہو, اگر نہ دفع کرے اللہ لوگوں کو, ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ, تو فساد ہو جائے زمین میں. اگر یہ جہاد نہ ہو تو جو چاہے ایک دوسرے کو مارے پیٹے, لڑے جھگڑے. تو جہاد کی مشروعیت, سب سے بڑی حکمت اس کی کیا ہے؟ دفع فساد. اس لیے جہاد اور فساد میں فرق کرنا ہوگا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو آج جہاد کو فساد بنا رہے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو جہاد کو فساد کہہ رہے ہیں. یہ دونوں غلط. جہاد کی اپنی شرائط ہیں. جہاد اللہ کا حکم ہے, جہاد شریعت کا حکم ہے. بعض حضرات نے اس کو ارکان اسلام میں شمار کیا ہے. لہذا جہاد کو برا بھلا کہنا یہ اپنے ایمان کو خراب کرنے والی بات ہے. اور ہماری فوج کا بھی جو جذبہ ہے وہ جہاد کے ساتھ قائم ہے. ورنہ ہندوستان کی فوج تعداد میں, اسلحے میں, مقدار میں آپ سے بڑھ کر ہے. تو جو ترہ امتیاز تھا ہماری فوج کا وہ ایمان تھا. اس وجہ سے جہاد تو دفع فساد کے لیے ہے. ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین, شفقت خداوندی, لیکن اللہ فضل والے ہیں سارے جہان والوں پر. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق, یہ ہیں اللہ کی آیات, ہم ان کو تلاوت کرتے ہیں حق کے ساتھ, اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. اس بات رسالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم و صداقت قرآن, حضور کی رسالت ثابت ہوئی انک لمن المرسلین میں, اور صداقت قرآن ثابت ہوا آیات اللہ نتلوها علیک بالحق میں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. مشروعیت جہاد کی دوسری علت کی تمہید ہے. مشروعیت جہاد کی پہلی علت دفع فساد, ابھی آپ نے پڑھی. یہ رسول ہے, فضیلت دی ہم نے بعض کو بعض پر.
منہم من کلم اللہ، اب پیچھے گزر چکا ہے لا نفرق بین احد منہم، تو وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ دو چیزیں الگ ہیں، ایک ہے نفس ایمان اور ایک ہے انبیاء اور رسل کے فضائل۔ نفس ایمان میں تفریق نہیں ہے، سب پہ ایمان لانا ہے، باقی مقام و مرتبے میں تفضیل ہے۔ یہ رسول ہیں، فضیلت دی ہم نے بعض کو بعض پر، آگے اس کے نمونوں کا بیان۔ پہلا نمونہ منہم من کلم اللہ، بعض ان میں سے وہ ہیں کہ ان سے کلام کی اللہ نے، یہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ ورفع بعضهم درجات، اور بلند کیا ان کے بعض کو درجوں میں، اور بلند کیا ان کے بعض کو، یہ نمونہ نمبر 2، یہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نمونہ نمبر 3، وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور دی ہم نے عیسی ابن مریم کو کھلے دلائل، اور تائید کی ہم نے ان کی جبریل امین کے ساتھ۔ روح القدس کی تفصیل گزر چکی، یہ اضافت الصفت الی الموصوف ہے، جبریل امین مراد ہیں۔ کیوں تائید ہوئی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جبریل امین کے ساتھ، یہ آپ پڑھ چکے، یہودی ان کی جان کے دشمن تھے، ان کی قتل کے در پہ رہتے تھے، اس لیے اللہ نے جبریل امین کو ان کے ساتھ مستقل لگا دیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، حکمت نمبر 2، جہاد کی حکمت نمبر 2، اگر اللہ چاہے تو نہ قتال کریں وہ جو ان کے بعد ہیں، اس کے بعد کہ آگے ان کے پاس کھلے دلائل۔ ولیکن اختلفوا، لیکن اختلاف کیا انہوں نے، بس ان میں سے بعض وہ ہیں جو ایمان لائے، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ کتابوں اور نبیوں کے آنے کے بعد، انبیاء کی تعلیمات کے بعد دو جماعتیں بن گئی، ایک مطیعین کی اور ایک معصین اور سرکشوں کی۔ تو ظاہر ہے اب حق اور باطل میں تصادم ہونا ہے، تزاحم ہونا ہے، حق اور باطل میں ٹکراؤ ہونا ہے۔ اس ٹکراؤ کے لیے جہاد مشروع کیا گیا تاکہ حق غالب آ جائے، باطل مغلوب ہو جائے۔ یہ حکمت سمجھ میں آ گئی؟ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہے تو نہ باہم قتال کریں، وہ یہ تاکید ہے، لیکن اللہ کرتا ہے جو کچھ کہ چاہتا ہے، مختاریت باری تعالی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔